بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اگر سورہ بقر دیکھیے، یا ویسے جب سورہ بقر کو بھی میں بعد میں بات کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے نا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا مفتی، ایک چھپا ہوا عالم جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ان سے کوئی فتویٰ لینا چاہیں، وہ آپ کو اپنی رائے جو ہے وہ حتمی طور پہ دیں گے۔ وہ رزق حلال سے لے کے، بینکاری سے لے کے، تعلقات سے لے کے، کفر کے فتوے سے لے کے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، سب چیزیں سب کو پتہ ہے۔ لیکن کمال بات ہے کہ جس ملک میں اتنا زیادہ مذہب پریکٹس ہوتا ہو، الحمدللہ، وہاں پہ سورہ بقر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ذمہ میرا ہے۔ کن چیزوں کا ذمہ اللہ کا ہے؟ عزت کا، ذلت کا، مال کا، بیماری کا، صحت کا، یہ سب ذمے اللہ کے ہیں۔ پتہ ہے کیوں ہے یہ اللہ کے ذمے؟ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ یہ ذمے نہ لیتا، یہ میں اپنے گمان سے تفسیر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ ذمے نہ لیتا تو میں، کیونکہ بڑا چلاک انسان ہوں، میں اللہ کو کہتا جا کے کہ اللہ میاں، میں تو ساری زندگی اس کام میں پھنسا رہا، میں تو یہ کرتا رہا، میں تو وہ کرتا رہا، میری شادی نہیں ہو رہی تھی، میرے بچوں کا یہ مسئلہ تھا، میں یہ کمائی مجھے ٹائم نہیں ملا، اللہ میاں مجھے ٹائم نہیں ملا۔ اللہ نے سارے جو ذمے ہیں وہ خود اٹھا لیے، اور آپ کو کیا ذمہ دیا؟ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو نہ مانو۔ وہ واحد ذمہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے علاوہ سارے ذمے جو اللہ کے ہیں وہ ہم نے اپنے ہاں اٹھا لیے، اور ان کی ہم نے بڑی بڑی منطقیں جو ہے ان کو سوئی دھاگے سے چمڑے کے موٹے موٹے گتوں کے اندر سی بھی لیا۔ کون سی چیزیں حلال اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ میں روٹی کھانے کی بات نہیں کر رہا کہ یہ جانور جو ہے یہ حرام ہے، یہ جانور حلال ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ذبح کرنے میں حلال اور حرام کیسے ہوگا؟ بکرے کی عمر نہ، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال جو ہے، اس کی تمیز کرنا اس قوم کو کس نے سکھانا ہے اور کون سکھائے گا؟ ان کو سکھانے والوں میں سب سے پہلے علامہ محمد ڈاکٹر حسین اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آپ نے مسکرا کے دیکھا ہے، بڑا مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے سلپ اس وقت آئے گا۔ مفتی زبیر بھائی ہیں ساتھ ہمارے کراچی سے، اور شہریار داؤد صاحب ہے ہمارے پاس۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ رزق حلال کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم چھوڑ دیں، تمیز کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ رزق حلال کو ہم کئی حوالوں سے دیکھیں گے۔ یقیناً جب ایک مسلمان خداوند متعال کی توحید اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، تو اس پہ لا اکراہ فی الدین کی حد تو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اور اب اسلام کے احکام جو ہیں اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ مسلمان بھی کہلائے اور پھر اسلام کی تعلیمات کی پابندی سے بھی سر جو ہے وہ کھینچے، ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ رزق حلال جو ہے، ایک وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا رہا ہوں، خون پسینے کی میری کمائی ہے، اور شام کو میں رزق حلال گھر لے کے جا رہا ہوں۔ بے شک اس نے سارا دن مزدوری کی، نیک نیتی سے اس نے کام کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس نے، لیکن جو کما کے لے جا رہا ہے اس میں خداوند متعال نے فقراء اور مساکین کا حق بھی رکھ دیا ہے کہ جناب آپ نے 100 روپے کمائے ہیں نا، تو 20 روپے اس میں سے جب تک نکالو گے نہیں خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے یا باقی امور کے حوالے سے، تمہارا یہ رزق حرام ہوگا۔ ہاں جی، جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حرام ہے کہ نہیں، ہم تو اس کو مطلب جی بڑی بات ہی نہیں سمجھتے نا۔ جبکہ یہ اب یہاں کوئی کسی کا دخل عمل نہیں، کمایا بھی میں نے ہے، محنت میں نے کی، محنت میں نے کمائی، نیک نیتی سے کمایا، سب 100 روپیہ کمایا، لیکن لوگوں کا حق نہیں دیا۔ حق نہیں دیا، تو یہ حق جو میں نے نہیں دیا تھا، اب اس سے جو چیز بھی خریدوں گا وہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہوگی، کپڑا پہنوں گا، کھانا کھاؤں گا، باقی چیزیں کھاؤں گا، تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس حرام کی طرف بھی ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے۔ میں واپس آؤں گا، آپ نے بڑا اچھا اشارہ کر دیا کہ وہ جو حق ہے وہ شاہ صاحب ہم نے دینا ہے۔ اور کیا ضوابط ہوں گے رزق حلال کے، کیا معنی ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا حلال و حرام کے بارے میں
کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلال میں نے بالکل واضح کر دیا، حرام بھی میں نے بالکل واضح کر دیا، لیکن تمہیں آئندہ زندگی میں ایسے امور سے واسطہ پڑے گا کہ جن کے بارے میں تمہیں اشتباہ ہوگا. اشتباہ سے مطلب یہ حلال شک ہوگا، شک ہوگا یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک. ایسے جب امور آئیں گے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہاں بھی یہ تعلیم دی. ایک تو نا حرام بالکل کلیئر، اس سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان جو اشتباہ والی معاملات ہیں نا، شک و شبہ والے، ان سے بھی بچنا ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. نہیں تو اگر میں وہ جو شک والے معاملات ہیں شاہ صاحب، میں ان میں ایک ایکسکیوز بنا کر اس کو ایک شریعت کا اور لبادہ خوبصورت سے پہنا دوں، میں بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ اور جو ہم آج کل کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی خنزیر کے گوشت کے اوپر اگر ہم دمبے کا لیبل لگا دیں، اس سود کو ہم اسلامی کہہ دیں، تو یقیناً یہ چیزیں حلال نہیں ہو جاتی. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں تعلیم دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیزیں تمہیں شک میں ڈالیں ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہو اور جو گیا. یقینی چیزیں ہیں ان پہ کاربند ہو جاؤ. یہی اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کی غلامی ہے. مفتی زبیر آپ میرے ساتھ ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے زبیر بھائی کہ ہم چوری بھی بڑی محنت سے کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا پلان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا رسک زندگی کا لینا پڑتا ہے. اکثر چوری کر رہے ہوں سارے، چاہے وہ ٹیکس کی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی ہو، چاہے وہ خمس کی ہو، تو چوری سے کیا ہوا وہ محنت سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ تو حلال کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. پہلے تو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ضرور پڑھنا چاہوں گا. آپ کا پروگرام ناقص رہے گا اگر اس سے ابتدا نہ کی جائے. بسم اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم حلال اور طیب غذا اور خوراک کے کھانے کا اہتمام اور انتظام کرو اور شیطان کے راستوں پر مت چلو. پتہ چلا کہ خطوات الشیطان، جتنے بھی شیطانی راستے ہیں، ان کی بنیاد اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ رزق حرام سے. حرام کا لقمہ جب اندر جاتا ہے سارے شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں. گویا اس وقت دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کو سامنے رکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن اور سبب اور شاخسانہ رزق حرام ہے. اب حرام کس طریقے سے؟ بعض اوقات کوئی چیز حلال ہوتی ہے، طریقہ ہمارا حرام ہوتا ہے. بعض اوقات کمائی حرام ہے. مثال کے طور پر شراب ہے، اب شراب کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. بدکاری کی کمائی حرام ہے، ڈاکے کی کمائی حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، وہ بیعینی خود مال حرام ہے. یہ چوری کا جب آپ مال کہتے ہیں زبیر بھائی کہ یہ حرام ہے، تو یہ چوری صرف میں کروں گا چوری تو حرام ہوگی، یا میں جو ٹیکس چور ہے وہ بھی چور ہے، جو کہ حق مارتا ہے وہ بھی چور ہے؟ چور کون سی چوری؟ ہاں، اب یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک تو چوری کی وہ قسم ہے، وہ تصور ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے. کسی نے کسی کا موبائل چوری کر لیا، پیسہ، مال، گاڑی، موٹر سائیکل، چیز چوری کر دی. دوسرے نمبر پر وہ قومی اموال کی چوری جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان ہے جس سے قرضہ لے لیا اور وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا. اسی طرح سے ایک انسان ہے کہ جس نے ٹیکس کو چوری سے کر کے ٹیکس کو بچا لیا. یہ قومی اموال کی چوری ہے، اور یاد رکھیے یہ بھی رزق حرام ہوگا. اچھا، ایک بڑی اس میں بڑی زبیر بھائی ایک بڑی مزیدار بات شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، میں نے بینک سے لیے پیسے، اس کے بعد میں نے ڈکلیئر کر دیا اپنے آپ کو بینک رپٹ، تو قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پیسے بینک کے جو لیے ہوئے ہیں وہ ہڑپ کر جاؤں، تو پھر تو میں چور نہ ہوا نا؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر افسران مجاز آپ کو معاف کرتے ہیں تو جہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرعاً ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ افسران مجاز اور حکام بالا، افسران مجاز کے پاس تو میرا دیا ہوا پیسہ ہے نا، وہ میرے پیسے پہ آپ کو کیوں معاف کریں گے؟ تو یہی بات ہے، وہ قومی دولت کو معاف کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، ناجائز ہے. میرا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، اور پھر یہ جتنے بھی معاف کراتے ہیں آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ کیا وہ روٹی کھانے، لباس، قیام، طعام کے محتاج ہو چکے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے مستنڈے بیٹھے ہوئے.
مل آنر بیٹھے ہوئے اور وہ جا کر کے اپنے آپ کو بینکرپٹ. یاد رکھیے جب تک عدالت کسی کو مفلس یعنی دیوالیہ نہ قرار دے, اور اس کے لیے بھی شریعت کی کتابوں کے اندر تفصیلات ہیں, باقاعدہ کتاب القضاء کے اندر تفصیلات ہیں. پڑھیے کتاب الخراج, پڑھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے, حضرت علی کے فیصلے, حضرت عمر کے فیصلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. جس وقت انسان کھانے پینے کا بھی محتاج ہو جائے, لباس کے کپڑے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, تب جا کر کے کہا جائے گا یہ شرعی طور پر دیوالیہ ہو گیا. اس کے بغیر وہ دیوالیہ نہیں ہے. کیا ہمارے ملک میں اور اگر ملک کا قانون اس آدمی کو پروٹیکٹ کرے اور وہ قانون شریعت کے خلاف ہو, تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو ملک اسلامی ہو اس کا قانون بھی آپ کے اوپر شرعی ہے, تو پھر ہم نے تو ایک بہت بڑا ڈیفنس بنا لیا نا ان چوروں کے لیے. میں تو آواز کئی دفعہ اٹھا چکا ہوں, آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اٹھا رہا ہوں. ہمارے ہاں اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک تو قانون کی چوری سیرہ زوری, اس کے علاوہ ہمارا مالدار آدمی گناہ کرتا ہے تو حج کر لیتا ہے, جرم کرتا ہے تو جج کر لیتا ہے. زبیر بھائی نے پتا کیا کہا, امیر آدمی جو ہے جملہ سمجھ میں آ گیا. ہمارے ہاں جب گناہ ہوگا حج پر چلے جائیں گے, سوچتے ہیں ہم پاک صاف ہو کر کے آگے, دھل دھل آ کر کے آگے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم اللہ تعالیٰ کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا ہم سمجھتے ہیں اپنے طے کہ گناہ معاف ہو گیا؟ کبھی بندوں کے حقوق عمرہ اور تراویح سے معاف نہیں ہوتے. کبھی آپ کے ذکر اور تلاوت کرنے سے, حج اور عمرہ کرنے سے آپ کے یہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. مفتی بھائی میرے ساتھ رہیے گا, میں شہریار داؤد بھائی کو بھی اس میں بات میں شامل کرتا ہوں. شاہ صاحب میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو جو کہ بنایا ہوا نہیں ہے, زندہ سلامت واقعہ یہ کووڈ کا, کہ وہ جو ماسک 180 روپے کا میں نے خریدا ہوا وہ 3500 روپے کا بھی میں نے مارکیٹ سے خریدا, اور بہت ڈیل ہو گئی. اور جب لینے گئے تو حافظ صاحب دکان ہی حافظ کی ہے, حافظ صاحب جو ہیں وہ دکان کا نام بھی حافظ اسٹور ہے, وہ جب دکان پہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو 180 روپے والا میں 3200 روپے میں خریدنے گیا تھا بلیک میں, کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی جمعے کا تو 1 سے 3 تک وقفہ ہے, حاجی صاحب اب نماز پڑھ کے جمعے کی واپس تشریف لائیں گے تو آپ کو سامان ملے گا, اس سے پہلے نہیں. اب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی سختی سے پابندی ہے, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو وہی شخص جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے, وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. میں اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. میں کیا سمجھوں کہ وہ خریدا ہوا مال میرا حرام ہے, ان کا بیچنا حرام ہے, یا کیونکہ جمعہ پڑھ لیا دکان بند کر لی تو معاملہ حلال ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال فضل صاحب, آپ نے مجھے اس میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 100 روپیہ کلو ایک چیز خرید رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں, اور جب وہی 250-300 روپے کلو ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے, شاید میں اس کی ماں بھی تھی, وہ کہہ رہی ہے اس کے پاس نہیں تھے پیسے, 250 روپے وہ دے رہی تھی, وہ 300 مانگ رہا تھا, جبکہ وہ چیز 100 روپے کی بھی نہیں تھی عام دنوں میں. تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بی جلدی کرو, 300 ہے تو دو, نہیں تو میری نماز کو دے رہی ہے, جماعت جا رہی ہے میری. تو یہ جب رویے ہوں گے تو پھر ہم حلال اور حرام پیسے جو نہیں تو ہمارا سارا شہریار داؤد صاحب, شاہ جی, ہمارا سارا کا سارا زور جو ہے وہ شراب اور خنزیر پر ہی ہے, اور ذخیرہ دوزی ہم کر رہے ہیں, ٹیکس چور ہم کر رہے ہیں, ظلم ہم کر رہے ہیں, مطلب ضرورت سے کیا مطلب ہزاروں گنا زیادہ منافع ہم لے رہے ہیں. یہاں ساری چیزیں تو ہم پابندی شریعت کو توڑ کے کر رہے ہیں, اور جو ہمارا زور ہے وہ شراب کے لائسنس پہ مرتا ہے جا کے, وہ سور پہ مرتا ہے جا کے. میں نہیں کہہ رہا وہ ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن یہ جو حرام معاشرے میں کر رہے ہیں یہ بھی تو ہم ہی کھا رہے ہیں نا. میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بہت سخت بات کرنے جا رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا, اور اس کو ضرور شامل کیجیے گا پروگرام میں. ہمارے ہاں جس دن میڈیا, مولوی اور پولیس یہ 3 چیزیں صحیح ہو جائیں گی نا سر, تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جب تک میں منبر رسول پر بیٹھ کر حرام بتاؤں گا نہیں لوگوں کو کہ بھائی کسی کا دل توڑ دینا حرام ہے,
اپنی دکان کے باہر زیادہ ٹیبل نکال دینا حرام ہے، اپنا تھڑا آگے کر دینا حرام ہے، کسی کے لیے آسانی کی جگہ تم اس کی گنجائش ختم کر رہے ہو، یہ حرام ہے، دوسرے کے بارے میں برا سوچنا یہ حرام ہے۔ جس دن یہ تربیت دینا میں شروع کر دوں گا نا، اس دن میں انسان اور صحیح مسلمان کہلاؤں گا۔ اس کے بجائے مجھے میرے خیال ہے یہ دونوں القاب اپنے نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو مسلمان یا انسان کہلاؤں، کیونکہ مجھے اب مجھے ذرا بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میرے پیارے صحابہ ذرا بتاؤ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا یہ ابو داؤد شریف۔ شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے کہ میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا، لیکن میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس بات کے اوپر بڑی زیادہ بات کرتے ہیں کہ میڈیا، ممبر اور پولیس۔ میرا نہیں خیال کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کا استاد ہے یا کسی کا ابو ہے یا کسی کا چچا ہے یا پھوپھی ہے کہ یہ سمجھائے گی تو سمجھیں گے۔ جو ادارے ذمہ دار ہیں آخر وہ اپنا رنگ کب دکھائیں گے؟ اس میں یونیورسٹی آتی ہے، اس میں مدرسہ آتا ہے، اس میں استاد آتا ہے، اس میں ممبر آتا ہے۔ جب آپ ذمہ دار کو ذمہ دار نہیں کہنے والے تو ہدایت کہاں سے لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ کووڈ کا زمانہ پاکستان میں اللہ نے تو بڑا فضل کر دیا، جب یہ پیک کی طرف جا رہا تھا تو بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے گھروں میں بھی آکسیجن رکھنی شروع کی، ہسپتالوں میں بھی چاہیے تھی۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ جن میں منسٹر شامل ہیں، جب ان کو کووڈ ہوا تو ان کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ میں نے ایک دوست سے آکسیجن کے لیے فون کیا، شاہ صاحب ایک سے نہیں ایک سے زیادہ کو فون کیا، تو ان کے تعلق میرے ساتھ جو تھے وہ 20 سال پرانے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور وہ کتنے کا ہے آج کل سلنڈر؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 کے جی کا جو سلنڈر ہے یہ 60,000 کا ہے۔ اس کی ایکچول قیمت جو تھی وہ تقریباً 10,000 روپیہ سیکورٹی اور 800 روپے کی گیس تھی۔ گیس فل کتنے کی ہوگی؟ کہ 6,000 کی گیس فل ہوگی۔ میں نے اس سے کہا اپنے تعلق کی بنیاد پہ، میں نے کہا یار بات سن، ملک سارا جو ہے وہ کووڈ میں ہے، بیماری میں ہے، مریض سانس لینے کو ترس رہے ہیں، تو یہ ظلم نہ کر۔ اس نے مجھے آگے سے نہ ٹھیک کیا، اس نے کہا شاہ جی مینوں تہاڈی تقریر نہیں چاہیے، میرے کمان دے دن نے۔ جب کمائی لوگوں کے مرنے اور جینے پہ ہونے لگ جائے تو شاہ جی ایمانداری کی بات بتائیں، اس ملک کے اندر حرام حرام اور حلال حلال کا کھیل کھیلنا بند نہ کر دیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کھیل تو بہرحال یہ نہیں ہے، ہمیں احکام خداوند متعال جو ہیں ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، خدا بار بار یاد دہانی کا حکم دے رہا ہے کہ بالآخر کسی پہ تو کوئی کلمہ خیر اثر کر ہی جائے گا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے کئی واقعات سامنے آئے اور اس کے برعکس بھی کتنے واقعات آئے کہ لوگوں نے یہ ماسک مفت بانٹے، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے اور ابھی تک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو خیر کے پہلو بھی ہمارے سامنے آئے، شر کے پہلو بھی سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے خیر کا راستہ اختیار کیا وہ بھوک سے مر نہیں گئے، اور جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ خراب پتی نہیں بن گئے، وہ نوٹ کھا رہے ہوں۔ بات وہی کہ وہی اکثر دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال یا حرام کی بات جو آ رہی ہے اس میں بہت سے مقاصد و محرمہ، ایک پورا چیپٹر ہے فقہی کتابوں میں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کا کرنا ہی حرام ہے۔ غصہ حرام ہے؟ غصہ تو چلو آپ کی یہ خصلات میں سے ایک چیز آ گئی، غصے کی حالت میں جج کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، آپ مال نہیں بیچ سکتے۔ جائز نہیں ہے یا حرام ہے؟ نہیں دیکھو غصہ حرام ہے، حرام ہے، درست ہے، فعل حرام ہے، استغفار کر سکتے ہیں۔ ساری قوم غصے سے بھری پڑی ہے۔ دیکھو حالات نے ایسا مجبور کر دیا نا ان کو، حالات مجبور کریں تو سوال ٹھیک ہے، شراب ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں نا کہ اب مقاصد و محرمہ کی طرف جائیں، جو کاروبار جو بزنس ہو رہے ہیں وہ کہاں حلال ہے؟ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ انگور اس لیے کاشت کیا ہے، اسے شراب بنانی، انگور کاشت کرنا حرام ہے میرے لیے، ٹھیک جی۔ مجھے پتا ہے یہ پیٹیاں جو کریٹ جا رہے ہیں انگور کے، اس سے شراب بننی میرے لیے، اٹھانا لوڈنگ ان لوڈنگ اس کی حرام ہے جی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ لکڑی جو ہے اس سے کیا نام میوزک کا یا اس قسم کا حرام آلات تعمیر ہوں گے، یا اسلحہ جو ہے وہ دشمنان اسلام کو بیچا جائے گا، اس لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ادھر جائیں تو کہاں کتنے معاملات ہیں، تو ایک پہلو نہیں آ جاتا۔ اسلام نے تو ان معاملات کا ایک پورا چیپٹر بنا کے انسان کو زندگی میں رونما ہونے والے ایک ذرے واقعات کے بارے میں بتا دیا کہ اس پہ یہ حکم جاری
جاری ہوگا، اس پہ یہی حکم جاری ہوگا. لہٰذا ایک مسلمان کو یہ جو کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن ابھی قرض کی بات ہو رہی تھی. قرض کے احکام یہ ہیں، مثال کے طور پر میں نے آپ کا ₹1,00,000 دینا اور میں نے کہا جناب بلال صاحب آج فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ نے پہنچ جانا ہے، آپ تشریف لائے. میں نے 100 رکعت نماز نیت لی، تنگ آ کے چلے جائیں گے. جناب میرے لیے حکم ہے کہ میں فریضہ واجب ادا کرنا چاہتا ہوں ظہر کی نماز. حکم ہے کہ آپ تشریف لیں، رک جاؤں کہ بلال صاحب اجازت ہے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں یا پہلے آپ کا قرضہ دوں. اگر اجازت نہیں لوں گا تو فقہا فرماتی ہیں آپ کی نماز باطل ہے. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا جس معاشرے کی، پتہ نہیں وہ کون سا معاشرہ ہے جس میں یہ ہوتا اسلام ہو. یہی معاشرے کی بات تو یہی ہے نا. اب رہ گیا قانون ایسے بن گئے یا جج ایسے. آپ کہاں اسلامی معاشرہ ہے؟ بات ہم نام کے مسلمان ہیں، اسلام کہاں ہے ہمارے پاس؟ ناک دل نہ توڑیں. دل ٹوٹنے جب ٹوٹ. شاہ صاحب ایمانداری سے، اگر میں ذخیرہ اندوزی کرنا لوگوں کا حق مارنا نہیں ہے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ انداز یہ بھی غلط ہے. مثلا جس طرح کاروبار کے بارے میں، تجارت کے بارے میں آپ نے اس میں ذرا بھی ملاوٹ کی، ایک اس دور میں ایک آدمی نے غلہ منڈی میں، تو آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا، گیلا تھا، صرف اس گیلا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا جی رات بارش ہوئی تو میں نے اس کے اوپر لا کر خوش جو ہے نا وہ اناج ڈال دیا. تو آپ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں ایسا مطلب مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس میں آپ یہ فرما دیں نا جس جرم پر کہ فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. یعنی اتنی ملاوٹ کرنے سے بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بڑا گناہ وہ انسان کرتا ہے. تو یقیناً جو ذخیرہ اندوزی کرنا اس انداز سے کہ اس سے قیمت بڑھ جائے، انسانوں کو نقصان پہنچے، یہ بالکل اسلام میں حلال نہیں ہے، حرام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اس لیے تھے. جب میں کما حلال حرام رہا ہوں، نمازیں پوری پڑھ رہا ہوں، اولاد کی تربیت مدارس میں کر رہا ہوں، تو پھر میرے میں برائی کیا ہے؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں بڑے کتنی واضح تعلیم دی. آپ فرماتے ہیں کہ جب حاجی جاتے ہیں نا احرام باندھ کر بیت اللہ شریف میں، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ جواب میں بڑی محبت سے فرماتے ہیں لبیک و سعدیک، تیرا آنا قبول، تیرا آنا با سعادت اور با کرامت. لیکن انہی میں جب حرام خور بندہ جاتا ہے نا اور وہ بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ بڑی جلالت سے فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا ہمیں پسند ہے نہ تیرا آنا ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ زادو کا حرام وملبسک کا حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک. تو حرام پیسے کی کمائی سے احرام کی چادریں خرید کر آیا، تو زیادہ راہ سارے کا سارا حرام کمائی سے لے کر آیا، اور تیری دعائیں قبول ہوں. اور یہ جرت کے جا بھی وہاں رہا ہوں، وہاں جا کر تو بیت اللہ شریف میں مانگی جانے والی دعائیں، عرفات مناب مزدلفہ میں کی جانے والی دعائیں حرام خور کی وہاں اللہ قبول نہیں کرتے. علامہ اقبال اس لیے تو فرمایا تھا نا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حرام رزق تو انسان کی روحانی ترقی کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے. زبیر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. زبیر بھائی آپ نے اس سارے دوستوں کی بات سنی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اساتذہ کی، علماء کی بات سنی. اب یہاں پہ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ حج کے زمانے میں ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کھانوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی وجہ ہو. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک رکن ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں، جیسے نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، ہم اس میں جب یہ کیڑا ڈال دیتے ہیں کہ جس کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہو وہی عمل میں کروں، اور اس کے بعد میں کھڑا ہو کے جھولیاں اٹھا کے دعائیں بھی مانگوں، تو مجھے فرمائیے کہ کیا ایک شخص جو ایک حرام کر رہا ہے لیکن رکن کے اندر کسی ایک رکن میں شامل ہے، تو پھر اس رکن کو ادا کرنے کا جو فرض ہے وہ کہاں تک پورا ہوا؟ دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے کہ واضح طور پر شریعت کا یہ اصول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کا تلف اور غصب کیا ہوا حق ذکر، تلاوت اور عبادت سے ختم نہیں ہوتا. مطلب کسی کا مال کھایا ہوا، کسی کا پیسہ کھایا ہوا، کسی کا حق کھایا ہوا، بیٹی کو جائیداد نہ دی ہوئی، بہن کا حق نہ دیا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا. جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے میراث ترکے اور جائیداد کے اندر حق مارا ہوا ہے، زمین غصب کی ہوئی ہے،
قرضہ آپ واپس نہیں دے رہے, تجارت کے اندر لین دین کے اندر آپ کے معاملات سے صاف نہیں, آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے, اور آپ سمجھیں کہ میں مسجد کے اندر نماز میں صف اول کے اندر چونکہ نماز پڑھ لیتا ہوں لہذا سارے گناہ میرے ختم ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتے. ارے آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں نا, ذکر یا تلاوت کر رہے ہیں نا. اگر کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے شہید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف الا الدین, مگر قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا. وہ شخص جان دے چکا, جان دینے کے باوجود بندے کا حق ختم نہیں ہو رہا, معاف نہیں ہو رہا. اور پھر آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ جب جنازہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح احادیث کے اندر سیاستہ کے اندر موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بندہ مر گیا, یہ جو میت ہے, اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں تھا؟ اچھا اگر قرضہ تھا تو یہ بتاؤ کہ اس نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے؟ کون وارث ہے جو ضمانت لیتا ہے؟ اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہوتا یا کوئی وارث ذمہ داری نہ لیتا, نبی موجود ہونے کے باوجود ایک طرف کو ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم, تم اپنے ساتھی پہ خود ہی نماز جنازہ ادا کر لو, میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں. کتنا سنگین معاملہ ہے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. اب یہ سمجھنا چاہیے, ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں میں لوگوں کا حق ماروں گا, تلاوت میں زیادہ کر لوں گا, لیکن وہ بالکل آپ کی بات بالکل زبیر بھائی ٹھیک, لیکن میں تو وہ لوگوں کو حق مارنا جو ہے اس کو کاروباری حق سمجھتا ہوں نا, اپنا حق مارنا تھوڑی سمجھتا ہوں. ذخیرہ اندوزی کو تو میں ایک اندازے تجارت سمجھتا ہوں نا. اس کو ہم اداکاری سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دیکھیے حرام کا جب آج آپ نے پروگرام کیا ہے تو خدا را میری درخواست سے ایک اصول ضرور سمجھا دیجیے. جی, صرف شراب, خنزیر, بدکاری, زنا کی کمائی حرام نہیں ہوتی, بلکہ حلال اور جائز کام میں 2 نمبری, بددیانتی, کام چوری, کوانٹٹی یا کوالٹی میں کمی, غفلت, کوتاہی اور ڈنڈی مارنے سے بھی کمائی حرام ہو جاتی ہے. کام چوری بھی حرام ہے. بالکل, اگر آپ کی صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے اور شام 6 بجے تک ہے, آپ بجائے 8 بجے کے 9 بجے گئے, 1 گھنٹے کی جو آپ کی تنخواہ کی جو آمدنی کا حصہ ہے وہ حرام ہے. شام 6 بجے آپ کی چھٹی ہوتی تھی, آپ کلرک کے کسی بھی دفتر کے اندر نوکری پیشہ ملازم ہے اور آپ 4 بجے اٹھ کر کے آ جاتے ہیں, 2 گھنٹے آپ نے کام نہیں کیا, اس کے بقدر. زبیر بھائی میرے ساتھ رہیے گا, آپ نے جو فرمایا نا زبیر بھائی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ سارا, امریکہ سارا, وہ سارا ہی ٹھیک کام کر رہا ہے, وقت پہ جاتا ہے, وقت پہ آتا ہے. سب سے زیادہ جو عظمت ملے گی اس معاملے میں وہ جاپانیوں کو ملے گی کہ وہ 5 منٹ پہلے جاتے ہیں. ہم وہ سارے کام نہیں کر رہے جو کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو, لیکن کمال بات ہے اس کے باوجود آج آپ سوشل میڈیا کھولیے, اپنا فیس بک کھولیے, اپنا واٹس ایپ کھولیے, آپ کو جنت کے جانے کے 20 راستے ملیں گے. یہ 15 لوگوں کو واٹس ایپ کر دیں, اللہ آپ کو جنت دے گا. فیصلہ ہے, رائے نہیں ہے. یہ 2 آیتیں پڑھیں, ان کو پڑھنے کے بعد آپ ان کو اگلے لوگوں کو بھیج دیں, اتنوں کو, اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت. جب فیصلے جنت دوزخ کے واٹس ایپ پہ ہونے لگ گئے تو حلال حرام کی بحث کتنی بیکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو, شہریار داؤد بھائی آپ میرے ساتھ ہیں, شاہ صاحب آپ کیونکہ واٹس ایپ بڑا استعمال کرتے ہیں, فیس بک پہ آپ کی فین فالوئنگ بڑی ہے اور میں بھی آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں. حضور اقدس وہ جو ایک تلاوت کے بعد, سورہ پڑھنے کے بعد, قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کے بعد ایک انتہائی عقیدت مند کوئی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ کے اتنے لوگوں کو بھیجو تو جنت ہوگی, اور جو نہیں بھیجے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کا بیڑا غرق کر دے گا. یقین کریں یہ پیغام آ رہے ہیں, اور وہ جید نام ہے, میں کیا نام لوں. اب یہ باتیں کسی انسان کو آیت پڑھنے کے بعد مطلب کتنی زیب دیتی ہیں کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے, پبلکلی کرے. کچھ لوگ خوف میں کر دیں گے. یہ جو حلال حرام کی ہم بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ جنت دوزخ, اب تو ممبر چلا گیا نا, وہ فیصلہ کرنے لگ جائے کہ کس نے جنت میں جانا ہے, کتنے شیئر کرنے کے بعد کس نے دوزخ میں جانا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک میں یا تو کوئی بہت بڑا یو ٹرن آنا چاہیے, یا ہمیں حلال حرام کھلا لوگوں کی نیتوں پہ بس چھوڑ دینا چاہیے؟
بلال بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایک ہمارے صدر صاحب گزرے جنہوں نے علماء کرام کو بلا کر کے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یار یہ سود کے لیے کچھ گنجائش نکالو نا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. کتنا اچھا کام کیا تھا, کیونکہ علماء کرام نے راستہ تو اس صدر کو خود دکھایا تھا نا, وہ کوئی گھر سے راستہ لے کر تھوڑی آیا تھا, علماء نے راستہ دکھایا, اس نے اس راستے پہ چلا. تو میرا رونا کیا ہے حضرت صاحب, میرا رونا کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ ہمارا میڈیا, ہمارا ممبر, جب دیکھیں ممبر مسجد کو جب تک آپ اپنا سینٹر آف گریوٹی نہیں بناؤ گے, مسجد کو جب تک آپ اپنا کیا کہنا چاہیے کہ اپنا سسٹم آف جو حضور نے ساری مسجد. سر میں آئیڈیل بنانے کو تیار ہوں شاہ صاحب, میں مسجد کو اپنا تاج بنانے کو تیار ہوں, جس طرح میں علماء کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک, سرما اور سر کا تاج کہتا ہوں. لیکن جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ مسجد کے اندر بچے بدکاری کا فعل کرتے ہوئے امام صاحب پکڑے جاتے ہیں, جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ سہولت کاری کی جاتی ہے, پھر میں کیا کروں؟ پھر آپ کہیں گے نہیں اب اس کے اندر آپ ڈیموکریسی دیکھیں, زیادہ تر صحیح ہے, کچھ خراب ہے. میں ڈیموکریسی کی طرف جاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ اسلامی نہیں ہے, پھر میں کدھر جاؤں؟ میری بات سنیں, بسم اللہ. یہ جو پرسنل میٹر ہوتے ہیں نا, ہر داڑھی امامے والا, کیا آپ کو پتہ لگتا ہے مولوی ہے؟ ہاں, میں تو اس کو مفتی کہتا ہوں, میں تو اس کو سر کا تاج سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے اگر اس کو کچھ جملہ کہہ دیا تو اس نے مجھے تباہ و برباد کرنے کی بددعائیں دینی ہے. اس نے کہنا ہے کہ یہ میری سنت شکل پہ دیکھنے کے بعد میرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے. میں تو نہیں جرأت رکھتا کچھ کہنے کی بات. ایک اتنے بڑے مفتی صاحب نے, شاہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب نے, اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی مفتی صاحب سے کھڑے ہو کے ہماری ایک رپورٹر کو سڑک پہ کھڑے ہو کے لاہور کی بہترین مصروف سڑک پہ لپڑو لپڑی کر دیا, تھپڑو تھپڑی کر دیا, کھینچا تانی کر دی. ہم نے نہیں کچھ کیا, ہم ڈر گئے. میں آپ سے عرض کروں نا کہ جب ہماری مسجد کے اندر جو امام کا تقرر ہے نا, وہ کون کرتا ہے؟ وہ صدر صاحب. صدر صاحب کون ہوتے ہیں؟ محلے کے وہ صاحب ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, ان کی مال کا حلال حرام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, لیکن وہ چندہ دے رہا ہے نا, حلال حرام کیوں پوچھنا ہے؟ اس سے زیادہ کا نہیں رکھنا. بالکل ٹھیک. تو جب اس قسم کے مولوی آپ 15,000 والا لاؤ گے تو 15,000 روپے کے بچے مہینے کا دودھ پی جاتے ہوں, وہ خاک آپ کو محمد بن قاسم دے گا, وہ خاک آپ کو صدر بن ایوبی دے گا, وہ تو پھر مار کے آپ کے بچے حلال ہی کر دے گا نا. اب یہ بچہ مار دیا نا مولوی نے مار کے, اب وہ کیا ہے, فائر ہے مولوی خراب کہ جی مار دیا بچے کو, اس کی ماں سے بیٹا کا ایک ہی بچہ تو اس کو مار دیا اس نے. اب جب آپ امپلیمنٹیشن آف لا کرو گے ہی نہیں, پھر آپ بولو گے کہ حلال اور پتہ نہیں. میں تو شاہ صاحب تنگ آ گیا ہوں, امپلیمنٹیشن آف اخلاق کیسے کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, لیکن ایمانداری کی بات ہے, جب علماء کرام جو ہیں وہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ, میں حرام سے بھی اگلی بات کہہ رہا ہوں, اگر اس کے لیے بھی راستہ دکھا دیں گے تو میرے لیے تو پھر آپ نے راستہ دکھایا نا. ہم حلال حرام کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی اگر حرام ہے تو ساری دکانیں ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں. اگر غصہ حرام ہے تو سارا مسلمان اس وقت غصہ کر رہا ہے, قوموں کی قومیں غصہ کر رہی ہیں, تشدد پسند ہم لوگ ہو گئے ہیں, لیکن سارا غصہ ہمارا نکلتا ہے جا کے سور پہ اور شراب پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ معاشرے کا ویسے کوئی فرد بھی اپنی ذمہ داریوں سے بالا نہیں ہو سکتا. اب اس کو ایک طبقے کی طرف موڑ دیا جائے, نہیں موڑا جا سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ یونیورسٹیاں, ہماری بڑی یونیورسٹیاں, وہاں پر برائیوں کے ماجگاہیں بنی ہوئی ہیں, مدرسوں کے بارے میں کہا جائے ماجگاہیں بنی ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب وہاں پہ تربیت گاہ نہیں ہے, وہ تربیت ختم ہو چکی ہے نا. دیکھو میں ایک ہے تربیت, خداوند متعال نے جو اصول تربیت دیا ہے اس میں وایو ذکیہم پہلے ہے, وایو علمہم الکتاب والحکمہ بعد میں ہے. تزکیہ نفس تربیت تو یونیورسٹیوں سے بھی غائب, مدرسوں سے بھی غائب. مجھے بات بتائیں, تربیت یا تو مدرسوں سے بھی غائب. مجھے بتائیں, کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا حرام ہے, غلط ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. اچھا کمال بات ہے. اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے سوال سے پہلے اس کا جواب دے دیا. مجبوری سے فائدہ سارے اٹھاتے ہیں. مطلب مجبوری سے مال بیچنا جائز نہیں. اگر تجارت کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک آدمی جو اس وقت مجبور ہے, جو ذخیرہ اندوزی کر, روک لو بھی ذرا اور مہنگا ہو جائے, مارکیٹ قیمت بڑھ جائے, تو بابا اس کو مال باہر لانا ضروری ہو جاتا ہے.
کہ جو تمہارے پاس پڑا بھی ہے بے شک آپ کی نیت ذخیرہ اندوزی نہیں تھی اور ضرورت پڑ گئی مخلوق خدا اس کو مارکیٹ میں لے کے آؤ. وہ ایسا نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, ایسا شاہ صاحب نہیں ہے. تو بات یہ کہ اب اس میں یہ کہ ہم یہ کہیں کہ میرا یہ ذمہ داری فلاں کی ذمہ داری, بات میرے بھائی فرد اس میں ابھی وہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبیر بھائی اشارہ کر رہے تھے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کیا فرشتے کبھی ہنستے بھی ہیں کیا, یعنی سمان عبرت ہے اس فرمان میں. کہا کہ ہاں, جب اولاد آدم کا کوئی فرض جو ہے مثال وہ زمیندار کی دی گئی ہے لیکن فٹ حرکت پہ ہوتی ہے کہ اپنی زمین کا بننا سیدھا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی پڑوسی کی زمین کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کرتا ہے نا, تو فرشتے تنزن ہنستے ہیں کہ یار اتنی زمین خدا نے دی اس سے تیرا پیٹ نہیں بھرا, جو تھوڑی سی حرام کی زمین شامل کر کے تیرا پیٹ بھر جائے گا. جی یہی صورت حال آپ نے منٹوں سیکنڈوں کو دیکھ لی کہ یہ جو گھڑیاں رکھی گئی ہیں, ٹائم دیا گیا, میرا 8 گھنٹے کا اگریمنٹ ہے, میں 8 گھنٹے کا پابند ہوں, اگر 1 منٹ پہلے چلا جاؤں گا یا وقت ضائع کروں گا تو میں نے مال میں خیانت پیدا کر لی, حرام پیدا کر لیا. جی جس معاملے میں چلے جائیں گے یہیں پر اگریمنٹ, ہمارے مولوی ہوں غیر مولوی ہوں, ہم نے اگریمنٹ کر رکھے لیکن ٹائم پورا نہیں دیتے. لہٰذا ایک تو جو آپ نے معاہدہ کیا اس میں یا تو اسے اجازت لو کہ جناب میری یہ مجبوری بن گئی, اتنی میری مزدوری کاٹ وہ لیا, مجھے اجازت. وہ الگ بات ہے. لہٰذا اس لیے مجھے میں ایک سیکنڈ کے لیے جیسا مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ذخیرہ اندوزی, کیا کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, آپ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہی اس کے لیے کرو, وہ دوسرے کے لیے جب تک تم پسند نہیں نہ کرو گے تم مومن ہی نہیں بن سکتے. اوکے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک کاروبار کرتا ہوں میں نے ایک چیز 1 روپے کی لی, میرے پاس کتنی گنجائش ہے کہ میں اس پہ کتنا منافع لوں؟ دیکھیں اس کے لیے 7 اصول ہیں شریعت نے متعین فرمائے, ان میں ایک اہم ترین اصول یہ کہ بسعر معتدل, جس میں اعتدال ہو, وہ منافع ہم لے سکتے ہیں. اعتدال سے 180 روپے کا ماس میں 3500 کا نہیں بیچ سکتا. بالکل یہ حرام ہے, اس کی کوئی وہی جو آپ نے پہلے فرمایا نا, ظلم ہے. نبی پاس روٹی جو ضروریات زندگی ہے اس میں تو اور تاکید ہے, مطلب کچھ سامان تعیش ہے اس میں ممکن ہو. اس کا اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جب یہ کسی سے کچھ لیتے ہیں نا, ان کی قیمت اور ہوتی ہے, پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب وہی چیز کسی اور کو دیتے ہیں ان کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے, پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا ان کو یقین نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے لیوم عظیم, بڑے دن کے لیے. تو یقیناً ایک مسلمان جو ہے وہ تو اس بنیاد پہ آگے چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ, ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ ماد فلانۃ, فلاں عورت رات فوت ہو گئی. وہ کیسی عورت تھی؟ تقوم باللیل, رات کو تہجد پڑھتی تھی, وہ تصوم بالنہار, دن کو نفلی روزے رکھتی تھی, لیکن تھی ایسی کہ توزی جیرانہ, پڑوسیوں کو ذرا وہ اذا کی. تو نبی پاک نے فرمایا لا خیر فی, اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی, ہی فی النار, یہ سیدھی جہنم کو چلی گئی. آپ فرماتے جنت کے یہ فیصلے کرتے ہیں اور ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں اس طرح کے فیصلے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ ہاتھ سے لے کے, یہ تو یہودیوں کا طرز عمل تھا, وہ دین لے کے نا اپنے ہاتھ سے دین کی باتیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا کس مقصد کے لیے؟ تاکہ دنیا کمائیں, اور دین بیچ کے دنیا کمانے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, میں اختصار میں 3 جملوں میں سناتا ہوں. ان کا ایک خادم غائب ہو گیا, عرض کیا یا اللہ وہ کہاں پہ گیا, مجھے وہ دکھا. ایک خنزیر پیش کر دیا گیا, یہ آپ کا خادم. کہا یا اللہ اس کو کیا ہو گیا؟ فرمایا کانا یاکل الدنیا بالدین, یہ دین بیچ کر دنیا کھاتا تھا, یہ دنیا کماتا تھا. دین فروشی, ایمان فروشی, کتاب اللہ فروشی, یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمیں اس سے بھی باز رہنا چاہیے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حلال. رک جائیے گا میں زبیر بھائی, میں خدا کی قسم میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی اس بات کے ساتھ میرے جسم کے ایک بال کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں. اب میں یہ جملہ کس کے لیے کہوں؟ علماء کے لیے کہوں, اپنے کن لوگوں سے کہوں؟ ممبر سے لے کے, مسجد سے لے کے, امام بارگاہوں سے لے کے,
خانقاہوں سے لے کے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. میں نے اگر زبیر ایک چیز 100 روپے کی لی ہے تو مجھے وہ کتنے کی بیچنی چاہیے؟ ایک سیکنڈ جی، وہ جو آپ نے فرمایا حافظ سٹور فلاں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ زمزم سٹور اور مدینہ سٹور، مکہ سٹور. جی زبیر بھائی. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نفع کی کوئی ایسی مخصوص مقدار شریعت کے اندر فکس اور مقرر نہیں کی گئی کہ جس کے بعد وہ نفع حرام ہو جاتا ہو. اصل اس کے بارے میں شرعی قانون یہ ہے کہ وہ چیز اس جیسی مارکیٹ میں عرف اور رواج کے مطابق جتنے نفع پر بیچی اور خریدی جاتی ہے اتنے نفع پر بیچی جائے. آپ نے کہا 200-300 روپے کا ماسک 3500 روپے کے اندر بیچا جا رہا ہے. یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا بھی ہے، ناجائز بھی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہے، لوگوں کو نقصان اور اذیت پہنچانا بھی ہے. بالخصوص جبکہ مسلمانوں کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے، مریض کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی بیماری پر پیسہ کمانے کی ریت اور ذہنیت رکھتے ہیں. انتہائی غلط، وحشتناک اور ناجائز اور حرام ذہنیت ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرے نمبر پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں برائی کے ذمہ دار تمام اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. میں اس وجہ سے نہیں کہ میں مذہبی طبقے کا ایک فرد ہوں، لیکن میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مدارس اور مساجد میں آج بھی خیر غالب ہے اور اللہ کے فضل سے باقی ہزار قسم کی خرابیوں سے بچے ہوئے. جہاں تک اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا تعلق ہے وہ بھی میرے ہیں، وہاں پر بھی میرے بہن بھائی پڑھتے ہیں، میں ان کو آن کرتا ہوں. مجھے اس کی بھی خرابی کو، مدرسے کی بھی خرابی کو دور کرنا ہے. اگلی اور آخری ضروری بات، بیماریاں عام کیوں ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان کیوں ہے، برکت نہیں رہتی، پورا نہیں ہوتا، معاشرے میں فحاشی اور عریانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. یہ میں نے 5 اہم ترین آپ کو چیزیں بتا دی. ان سب کا بنیادی سبب یہ ہے رزق حرام، لقمہ حرام، اور اس وجہ سے معاشرے میں یہ. زبیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، سلامت رکھے، اور آپ ایسی ہی گفتگو معاشرے میں پھیلاتے رہیں. لیکن میں آج کی گفتگو سے صرف علماء سے یہ سیکھا ہوں کہ جب تک آپ کے لین دین کے معاملات حلال نہیں ہوں گے، آپ کی بادات کا اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے.